ہوں گے۔ کلب کرکٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑی امپورٹنٹ رہی ہے اور اس میں جو کرکٹر ایک بند This program is brought to you in association with Waves. پاکستان قاضی صاحب آپ جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ تو آپ میں نے منسٹر ریلیجس افیئرز بھاگ گئے ہیں۔ آصف زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان enjoys the full immunity. This is the international rule, right? absolutely پاکستان as brothers or real brothers؟ the real brother. آصف زرداری صاحب نے اسلام آباد کے مسائل دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کمی نہیں آ رہی اس میں۔ الیکشن چاہے سپٹمبر میں ہو اس سال یا اگلے سال ہو یا کسی بھی وقت ہو، حل کسی کے پاس ہے یا نہیں۔ اسلام آباد بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا، جیسے پہلے بھی میں نے کہا جی کہ اسلام آباد کے اندر کئی مرتبہ میں بتاتا ہوں اس بات کو، اسلام آباد کے اندر بسنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے بلایا جاتا تھا دوسرے شہروں سے، بڑے سستے ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹس دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ آ کے اسلام آباد کو نیا کیپٹل بنائیں، اس کو آباد کریں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنا پھیل چکا ہے کہ یہاں پہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کرپشن اسلام آباد میں سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسلام آباد میں ہی ختم تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن یہاں پہ جیسے منڈی کے ریٹ کھولے جاتے ہیں اسی طرح کرپشن کے ریٹ یہاں پہ کھلتے ہیں۔ حالات بدترین، حل موجود ہے یا نہیں؟ کچھ ایسی شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ شاید ایک آدھ کو بڑے عرصے بعد شاید دیکھ رہے ہو۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب تحریک ساتھ جوائن کر چکے ہیں جی، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ڈاکٹر محمد عبدل صاحب کو تو میرے خیال میں سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ، اور ان کا تعلق آل پاکستان مسلم لیگ سے ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ وی گوئنگ ٹو ٹیک لائیو کالز۔ حل کیا ہے اسلام آباد کا، یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے اگر کل آپ لوگوں کو یہاں سے الیکشن لڑنا پڑ جاتا ہے۔ اور میں نے 48 49 کی بات نہیں کر رہا، دونوں سیٹوں میں سے کسی سیٹ پہ بھی آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو کیسے چلیں گے آپ؟ کیا پلان کیا آپ کے پاس کچھ کوئی کنسیو کیا ہوا ہے آپ نے آئیڈیا یا نہیں، یا اسی طرح چلے گا جیسے آج کل چل رہا ہے مسئلہ؟ اینی ون جی شہزاد صاحب آپ میرے خیال میں شروع کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور میرے شہر کی بات کی۔ اسلام آباد ایک عجیب و غریب شہر ہے، وہ اس طرح کہ دنیا میں چند شہر ایسے ہیں جن کو ایک خصوصی اہمیت اور ان کی ایک خصوصی حیثیت ہوتی ہے اور وہ کیپٹل سٹیز کہلاتے ہیں۔ اسلام آباد یونیک ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایک کیپٹل سٹی ہے۔ اب کیپٹل سٹی کوئی بھی دنیا میں ہو، اس کے دو رولز ہوتے ہیں، ایک وہ سیٹ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے اور دوسرا وہ وہاں پر رہنے بسنے والے شہریوں کا ایک شہر بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ٹریڈیشنلی، کیونکہ یہ جیسے آپ کے علم میں ہے اسلام آباد کی ایک اپنی تاریخ ہے کہ یہ اس کا کس طرح قیام عمل میں آیا، تو اس کو ایز اے سیٹ آف گورنمنٹ فوکس کر کے اس شہر کا عمل دخل شروع ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جو اس کی شروع کی جو زندگی ہے اس شہر کی، اس ساری چیزوں سے آپ کو یہ کلیئر نظر آئے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ کیونکہ میں اس شہر میں آنکھ کھولی، اسی کی گلیوں میں پل کے جوان ہوا، یہیں پر تعلیم حاصل کی، یہیں پر کاروبار کیا اور یہیں سیاست کی، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور مجھے موقع ملا کہ جب میں ایز اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر مجھے اس شہر کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری جو کوشش تھی اور جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر کا ایک اپنا جو تشخص ہے جو کہ ابھی تک نہیں آیا۔ اسلام آباد کے متعلق تو کہا جاتا تھا 12 بجے بند ہو جاتا ہے، اسلام آباد کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ 10 بجے سوری 9 بجے 10 بجے 8 بجے، اسلام آباد کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ تو مہاجرین کا شہر ہے، یہاں پر سنسان پرندے اڑ جاتے ہیں سارے۔
مگر ہم نے ایک کوشش کی کہ اس شہر کا ایک اپنا کلچر اور اس کا تشخص ملے، کیونکہ یہاں پر اب دوسری تیسری جنریشن جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ہم نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں بسم اللہ کرتا ہوں آرٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے، کیونکہ کسی بھی شہر کو جب دیکھا جاتا ہے ایک طرف تو جو اس کی سہولیات ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور لیکن جو اس کا چہرہ ہوتا ہے وہ آرٹ، کلچر اور جو پبلک فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے. سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر. کال ساتھ ساتھ لینی ہے، لائیو کال. بسم اللہ. لوگوں کی سوالات کرنا چاہتے ہیں، ذرا عوام کی بھی آواز سن لے تو بہتر ہوتا ہے. میں ذرا کوشش کرتا ہوں جتنی عوام کی آواز سن لوں اتنا بہتر. آپ بڑے پریشان ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی مسئلہ خیریت نہیں؟ اس میں تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے اس شہر کی بات کر رہے ہیں. میں سعودی عربیہ سے کال لے لوں جی، پھر میں شہر کی باتوں پہ آتا ہوں. جی سعودی عربیہ سے میرے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام جی آپ سر، میری گزارش ہے رانا صاحب، میں سعودیہ سے کال. جی ٹی وی کی آواز بند ہوگی تو آگے کام چلے گا، پھنس جائے گا یہاں پہ. ہاں جی ہاں جی، میری آواز ہے کہ آج میری گزارش ہے کہ آج کل یہ پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں ٹارگٹ کلیننگ کا. اچھا خدا ہے اس کو برائے مہربانی میڈیا سے بھی میری گزارش ہے اور حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ اس نام کال ڈراپ ہو گئی. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ میں پوچھ رہا جی پھر میں خود کچھ کہہ دوں. نہیں خود ہی کہہ دیں. میں نے کیا پوچھتے، میری ضرورت ہے آپ کو پوچھوں. دیکھیے میں بھی اسلام آباد سے ہی تعلق ہے، گو کہ میں شہزاد صاحب کی طرح یہاں پیدا نہیں ہوا یا ان گلیوں میں اپنا بچپن نہیں گزارا. شہزاد صاحب کی گاڑیاں بڑی مشہور ہیں اسلام آباد کی، انٹیک گاڑیاں لے کے پھرتے رہتے تھے. تو لیکن یہ کہ لیکن ایک بات ہے کہ جب میں نے یہاں پہ جب آپ کے پاس نئی گاڑی نہ ہو تو پھر پرانی کو یہ اینٹیک کہہ کے گزارا کیا جاتا ہے. یہ شوق کی بات ہے، کسرے نفسی یہ سے شوق کام کی لے بات رہے ہے کہ ہیں. آپ کے پاس پیسہ نئی گاڑی نہ ہو تو پرانی زیادہ مہنگی ہے. تو یہ کہ میں لوگوں کو کہا کرتا تھا، جب میں نے کوئی 8-10 سال پہلے پولیٹیکلی جب لوگوں کے پاس جانا شروع کیا ملا تو لوگ الیکشن کا بھی زمانہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہی از ناٹ سن آف سائل. تو میں نے کہا یار اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس دھرتی پہ اس مٹی پہ یا یہاں پیدا نہیں ہوا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آپ کے شہر اور آپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ کہ اگر وہی بندہ پیدا یہاں ہوا ہے اور رہتا امریکہ میں ہے، یا آپ کا ہی بچہ پیدا امریکہ میں ہے وہ یہاں آ جاتا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کہیں بھی پیدا ہو لیکن اگر اس کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کی مصیبت میں آپ کو نکالتا ہے، آپ کے شہر کی ترقی، گاؤں کی ترقی اور آپ کو پبلک فیسلٹیز جو ہے اگر وہ پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کے لیے سوچتا ہے تو وہ اس کو آپ کہیں کہ وہ سن آف سائل ہے، یعنی کہ اس زمین سے اس کا رشتہ ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میرے آنے سے پہلے وین آئی واز ناٹ ایم این اے، تو میں نے کہا میرے سے پہلے آج تک یہاں سے سینیٹر بھی بنے، ایم این ایز بھی بنے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، وزیر بھی وفاقی وزیر بنے. تو میں نے کہا میں نے جو 3 سال کا عرصہ 2005 سے 2007 تک جو میں نے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا اپنی پارٹی کے حوالے سے، وہ آج تک میں نے کہا پچھلے 35-40 سال سے وہ تمام ایم این اے سینیٹر کو اکٹھا کر لے تو انہوں نے اسلام آباد سے نہیں کیا. اس طرح اس لیے کہ میں نے ایک پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ پیکج بنایا تھا 8.2 بلین یعنی 8.25 ارب روپے کا. وہ پرائم منسٹر سے ایک پیکج منظور کروایا جس میں سے 4 بلین شہر کے لیے تھا اور 4.25 بلین یعنی 4.25 ارب گاؤں کے لیے تھا. تو ہم نے ان 3 سالوں کے اندر اس میں سے میکسیمم پیسہ خرچ کیا جس سے آپ کو پورے اسلام آباد کے شہر کا نقشہ نظر آتا ہے کہ جہاں یہ سڑکیں اتنی بڑی بڑی بن گئی، بریجز بن گئے. اس کے بعد ایک منٹ اور اس کے بعد یہ بالکل نہیں، میں اس پہ ایک منٹ میں بات کر لوں، آپ پھر ضرور کیجیے گا. یہ اور اس کے بعد 4.25 ارب روپیہ جو تھا وہ 4.25 ارب روپے وہ ہم نے گاؤں میں ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں لانچ کی، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ڈیولپمنٹ میں. اور وہ پیسہ ابھی تک اسی پرائم منسٹر پیکج میں کچھ حصہ بچتا تھا جو اب یوز ہو رہا ہے. جی آپ بولیں. مبشر صاحب بات یہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر میرے خیال ہے ہمیں فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ ضرور اپنی بات کریں مگر جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے. بے شک چلیں اگر پرائم منسٹر نے پیسے بھی دیے ہوں گے، یہ جو سڑکوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں کچھ فیکٹس کو سامنے لانا چاہتا ہوں. سی ڈی اے کا ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ سی ڈی اے کے پاس فائنینشیل اٹانومی نہیں تھی. ہم نے جو سب سے بڑا کام اس وقت یہ کرایا ہے
کہ سی ڈی اے کو فائنینشیل اٹانومی دلوائی تاکہ سی ڈی اے جو ہے بڑے پروجیکٹس کر سکے اور اپنے پیسوں سے کرے. یہ جو سڑکوں کی بات کریں، میں خود کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ تھا اور اس کے بعد میں ساری اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی غلط بات کر رہے نہیں جو سڑکیں کی بات کریں، کوئی پرائم منسٹر کے پیکیج کی بات نہیں ہے. سی ڈی اے آپ دینا جی، فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کے پیکیج فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں بڑا ہوا ہے، گورنمنٹ کے وہاں پہ منظور ہوا ہے. فیڈرل اپنے پاس سے بات ہی نہیں. یہی تو اچھی بات میں آپ کال بلا لیں منسٹری آف فائنانس یا پرائم منسٹر ہاؤس اور پوچھیں 8.25 روپے کا پیکج. اب 8.25 روپے کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ نے کہا جی سڑکیں اور انفراسٹرکچر، سی ڈی اے کا جو ہم نے کام یہاں کروایا گورنمنٹ سے پیسے لیے بغیر کروایا. سی ڈی اے نے فنڈ ریز کیے، وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھیں، ہم نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے کہیں پر اپنی تختی لگانی ہے اور کہیں پر. ہم نے کام یہ کیا کہ ویژن کے ساتھ کہ اس طریقے سے کام کیا جائے کہ نہ صرف ہمارے دوران بھی بلکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں کو سہولت ملے اور کام. ہم تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ یقین رکھتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کھڑے ہوں. سب سے زیادہ اس دوران یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوا اور سب سے کم فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے لیے گئے. فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے منسٹر تھے جس پرائم منسٹر نے وہ پیکج کیا. اور وہ اگر آپ کو اپلائٹ کرنے کے لیے کسی نے پیکج دیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. میں انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ میں بات کر رہا تھا. آپ نے نہیں پرائم منسٹر نے جب میٹنگ چیئر کی تو چیئرمین سی ڈی اے جو کامران لشاری صاحب ہیں وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے. جو چیف کمشنر جنید صاحب ہیں وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے. آئی جی اسلام آباد اس میں بیٹھا تھا. یہ پورے اسلام آباد یہ نہیں تھے بیکاز ہی واز ناٹ منسٹر. آفتاب شیرپا اس میٹنگ میں بیٹھے تھے اور میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. اور اس آپ کی حیثیت میں بیٹھے تھے، آپ کی حیثیت میں بیٹھے تھے. نہیں اب یہ بتائیں کہ آپ ہم اس کرونیزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ہماری پارٹی میں ہو. ایک منٹ شہزاد صاحب کی بات ہے، شہزاد صاحب پوچھ رہے آپ کس حیثیت میں بیٹھے تھے. دیکھیں میں پارٹی کا اس وقت پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد کا اور ڈیولپمنٹ پیکج کا میں انچارج تھا. دیکھیں مباشر صاحب، ہم ہر قسم کی کرونیزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ہماری پارٹی میں ہو چاہے وہ کسی پارٹی میں. شہزاد صاحب کہہ رہے ایک منٹ چلے یہ نہیں تھے جی، کچھ بھی نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلے جی کچھ بھی نہیں تھے. ایک منٹ رانا صاحب میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے سی ڈی اے کو اٹانومی دلوائی پیسے بہت اچھی بات. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے خود ریز کیے، خود فائنینسز ریز کیے سی ڈی اے سے. سی ڈی اے کو سی ڈی اے بھی اسی حکومت کا حصہ ہے نا. میری آپ سنیں. دیکھیں ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ میں دیکھیں ہم آگے پیچھے میں چلے جائیں گے. سی ڈی اے کامران لچاری کو آن لائن لے کہ جب 18.25 روپے کا پیکج سائن ہوا تو کیا سی ڈی اے کی ڈیولپمنٹ کی پوری جو اچھا مسئلہ کیا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پیکج ملا تھا یہ نہیں ملا تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں پیکج ملا ہوگا یہ بتائیں لیکن اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ نے جو پیسے جنریٹ کروائے تھے سی ڈی اے اس سے ہوئی نہیں. بات نہیں، ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے مختلف طریقے سے. اسلام آباد میں صرف سی ڈی اے نہیں ہے، اسلام آباد میں آئی سی ٹی بھی ہے. دیکھیں لوگ یہ ہم چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. نام ہی نہیں لیا آپ نے سڑکوں کا نام لیا، آپ نے بریجز کا نام لیا، آپ نے میگا پروجیکٹس کی بات کی. آپ نے میگا پروجیکٹس کی بات کی. جو میگا پروجیکٹس یہاں پر ہوئے، جو انفراسٹرکچر یہاں ہوا کی بات کریں میں اسی طرف میں چونکہ یہ پارٹی بدل چکے ہیں تو آپ بھی تو پارٹی بدل چکے ہیں نا بابا. دیکھیں ان کا پروگرام بھی قیمتی ہے، ان کا وقت بھی قیمتی ہے. اگر ہم نہ کریں آپ پبلک ویلفیئر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم کرونیزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں فیوچر کی بات اگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ دیکھیں ایک تو الفاظی ہے نا، ایک وہ ہے جو آپ نے کر کے بھی دکھایا اور کیا وہ آج اس شہر کے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں میرے پاس تو فگر بھی ہے، میرے پاس پیکج بھی ہے. اب مجھے بات کرنے دیں پھر آپ کو پورا ٹائم میں دوں گا. ان کے پاس تو کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں، نہ ان کے پاس کوئی پیکج ہے. تو میں دے رہا ہوں نا آپ کو بابا. آپ نے یار آپ سے تو میرا کوئی کمپٹیشن نہیں. ہم تو پبلک آپ کا میرے ساتھ کمپٹیشن واقعی نہیں ہے. وی آر ناٹ فائٹنگ الیکشن اگینسٹ ایچ ادر. تو وائی نہیں بٹ ہو سکتا ہے کل آپ نہیں لیکن دیکھیں جب آپ فیکٹس کے اوپر غلط بات کریں گے نا تو پھر وہ میں تو کہتا ہوں بالکل صحیح ہے. اور آپ مجھے چیلنج کریں کہ میرے پاس فیکٹس نہیں ہے، آپ بلین روپیز کو لے کر بیٹھے ہیں. فیکٹس میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں. یہاں پر جتنے پبلک ویلفیئر کے کام ہوئے اس شہر میں ایس سیکٹر کو شہر سمجھا جاتا تھا.
یہاں پر یہ کہا جاتا تھا، بلکہ یہ جو ہمارا پوش ایریا میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر بڑے ایک سرکاسٹک انداز میں یہ بات کی جاتی تھی کہ اگر آپ نے اسلام آباد کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو اسلام آباد سے باہر نکل کر دیکھیں۔ وہ اس لیے کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر جی سیکٹر میں لوگ اس حالت میں رہتے ہیں، کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا اس وقت تک کہ یہاں پر پشاور موڑ، G9 کراچی کمپنی، جہاں پر متوسط طبقہ، جہاں پر صحیح معنی میں عوام جس کو ڈاؤن ٹاؤن میں جی سیکٹر سنیں نا جی، میں بتا رہا ہوں نا، حوصلہ کریں نا، اگر اس میں بات کریں گے تو پھر وہ بات تو آپ نے کاٹی کر رہا تھا، آپ نے مجھے شروع کر دیا۔ آپ بات کر چکے تھے، کر رہا تھا تو آپ نے مجھے کاٹا۔ اب مجھے بات کرنے دیں گے، اب آپ مجھے بات کرنے دیں گے۔ میں جس طرح جا رہا ہوں میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا جی سیکٹر کے لیے۔ دیکھیں جتنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے یہاں پر ایک ایف سیکٹر جہاں پر ہر ایک کے گھر کے پاس لان بھی ہے، وہاں پر پارک بھی بنتا تھا، وہاں پر سلائڈ بھی لگتی تھی۔ لے کامران اللہ شانی صاحب کو ابھی لائن پر، اور وہ آپ کو بتائیں گے، یا لیں کسی بھی سی ڈی اے کے اس وقت کے آفیسر کو کہ اس وقت آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن، میں نے کہا اگر اس کے ساتھ کا پارک جی سیکٹر میں بنے گا جہاں غریب آدمی رہتا ہے، جس کے گھر میں لان نہیں ہے، جس کے گھر میں میری عادت سنیں بھائی میرے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ اپنے ٹائم پر مشکل کیا ہوگی کہ آپ یہ تھریٹ دے رہے ہیں، مشکل ہوگی آپ کو۔ اسی طرح یہاں پر جو جہاں پر ایکول ٹائم رائٹ، ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، میں ذرا پبلک کی بھی بات سن لوں۔ راجہ افضال صاحب ہے اسلام آباد سے، ان کی کال لے لوں میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم راج صاحب، میرے خیال میں ان کو آواز نہیں جا رہی۔ چلے دیکھیں ہم ایشوز پہ آتے ہیں، ایشوز پہ آتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کٹھے کام کر رہے تھے، اس میں ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا پتا آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ہم ایشوز کی بات کر رہے ہیں، یہ کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، سب نے کیا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ایک ڈپلومیٹک طریقہ تھا ویسے پالیٹکس کا۔ بالکل، اب آپ نے احتیاط آپ پبلک سے پوچھیں کہ کیا۔ اچھا چلے یہ تو جی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی سیکٹر کو جنرل پبلک کا سیکٹر سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی میں نے ایک اہمیت دے دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کا جو رورل ایریا ہے اس کے اندر جہاں آئی سی ٹی کام کرتی ہے، بیشتر ایریا ان کا زیادہ ہے، پاپولیشن وہاں پہ زیادہ ہے، ووٹ بینک وہاں پہ زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کی جو 12 یونین کونسل ہیں، ٹھیک ہے، ان یونین کونسل میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہاں سڑکیں بنی ہیں، کہاں نالیاں بنی ہیں، ایک گاؤں کے اندر کنکریٹ کی سڑکیں بنی ہیں۔ 12 کو میں سوئی گیس کا پروجیکٹ آیا 22.5 کروڑ روپے کا، وہ کون لے کے آیا؟ اس کے بعد پھر ترنول میں سوئی گیس کا پروجیکٹ آیا، اس کے بعد یہ روات میں آیا، یہ سوہان میں آیا، یہ 4 جگہوں پہ گیس اس تنور میں آئی۔ وہ کہاں سے آئی؟ وہ سی ڈی اے نے دی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جتنی سڑکیں انفراسٹرکچر بنا دیہی علاقے میں، وہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد یہ 12 کو جو ہے، جو کہ بالکل نکما ایک گاؤں سا تھا، اس میں جا کر دیکھیں کہ اس میں کنکریٹ کے پورے ایک محلے میں ہر جگہ پہ یہ کہاں سے بن؟ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، میری بات کر رہا ہوں کہ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پھر دوسری طرف ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو فوکس ہو کر بات کروں، جو آپ کے پروگرام کا آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مقصد تو یہ کہ آگے کیا کرنا ہے یہ بتائیں۔ یہ آپ مجھے نہ بتائیں گے نا مقصد کیا ہے، پلیز مجھے ڈکٹیٹ مت کریں۔ آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے آپ ابھی بھی منسٹر سمجھتے ہیں، آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں ذاتیات کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیٹ ہم اسپیک۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کام بھی کیا ہوگا، مگر اس میں بھی بہت کمی کوتاہی رہی ہے۔ یہ ہمیں ابھی جو کام ہوا ہے کہ اسلام آباد کا پوٹینشیل ہے، اس حساب سے جو کچھ بھی ہوا وہ اٹس جسٹ اے ٹپ آف دی آئس برگ۔ اب یہ کسی نہیں میں شاباشی کے لیے نہیں یہاں بیٹھا، آپ کی مہربانی ہے، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے مسائل کا حل، پتہ ہے مجھے اسلام آباد کے مسائل کا حل شخصیات میں نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز میں ہے۔ ابھی بھی شخصیات کے تھرو اسلام آباد کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس طرح ہو کہ مجھے بھی یہاں کر کاؤنٹ نہ کرنا پڑے،
डॉक्टर साहब को भी काउंट ना करना पड़े कि हमने सड़क दी या हमने गैस दी या हमने मार्केट में सीट। बात यह है कि हकीकत यह है कि ये लोगों का हक है जो कि हमारी हमारी जिम्मेदारी रही है या आइंदा भी हमारी जिम्मेदारी होगी। मतलब कहने का यह है कि आपका एहसान नहीं कर रहे हैं। लोगों को उनका हक जो है वो उनको मांगने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल ठीक है, मैं एक कॉल ले लूँ, आप इंस्टीट्यूशन पे जरूर बात कीजिएगा, आई विल गेट एम्पल टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कौन साहब बोल रहे हैं? जनाब मैं मोहम्मद अरशद खान कराची से बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब, आज से कोई तकरीबन 20-22 साल कबल 2 सेक्टर लॉन्च हुए थे, E12 और D12। ठीक है, E12 का तो कब्जा मिल गया, पब्लिक को डेवलप हो गया, कब्जा भी मिल गया, और E12 का अभी तक नहीं मिल सकता। D12 हो गया, E12 का अभी तक मुतासिर बैठे हुए, वहाँ CDA ने उसमें कोई काम बल्कि जमीन भी एक्वायर नहीं कराई। आप बिल्कुल लोगों को मुआवजा दे दिया गया, जमीन अभी तक सेक्टर वैसे का वैसे ही है, करोड़ों रुपए पब्लिक के लगे हुए हैं, जिसमें मैं भी मुतासर हुआ और मेरे से डेवलपमेंट चार्जेस भी CDA ले चुका है। आप लाइन पे रहे, जरा मैं इन दोनों साहिबान से पूछना चाहूंगा। जी कौन बताएंगे? आप बताएंगे? मैं बात कर रहा हूँ। देखिए D12 का भी बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि जो यहाँ पर मामलात रहे हैं CDA के और मुतासरीन के, वो बाहर नहायत गंभीर रहे हैं। पैसे भी दिए गए, मगर मैं तो बल्कि कहूँगा कि किसी हद तक इसमें काफ़ी लोगों की मिली भगत भी शामिल रही है। CDA के लोगों की मिली भगत? बिल्कुल ही। कब्जा वो खुद ही करा देते हैं ना। जी हाँ, और अभी भी आज भी आप देखें कि यही हो रहा है कि CDA अनाउंस नहीं करती है प्रोजेक्ट के, जैसे ही हमने अनाउंस किया अगले दिन वहाँ पर प्रॉपर्टीज बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और हमारे लिए कब्जा लेना मुश्किल हो जाएगा। इस मसले का हल ना अकेला CDA के पास है और ना किसी फर्द वाहिद के पास है। ये मामलात उस वक्त तक नहीं हल होंगे जब तक CDA और पब्लिक के नुमाइंदे ये मिल बैठकर इसका कोई लाहा अमल नहीं चला करेंगे, क्योंकि ना दोनों तरफ हो रहा है, ना ही हक तलफी हो उन लोगों की जो कि अपनी what do you have in your mind? क्या प्लान क्या आपके पास? ताकि मैं डॉक्टर साहब से बोलूं वो भी उसका। देखें अभी तक जो CDA बोर्ड है वो लॉपसाइडेड है। वो सॉरी क्या है? अफसरशाही है, उसमें अफसरशाही है। जब तक यहाँ पर यहाँ के लोगों की, मकामी लोगों की से नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी इन मामलात के अंदर, उस वक्त तक एमिकबली ये मामलात कभी हल नहीं हो सकते। और हमारी पहले भी ये कोशिश थी और अभी भी ये ख्वाहिश है कि इसको सिर्फ CDA के ऊपर ना छोड़ा जाए, इसको किसी टास्क फोर्स के ऊपर ना छोड़ा जाए, इसको, क्योंकि देखिए जो भी अब गैर कानूनी काम करेंगे वो चलेगा नहीं, फिर लिटिगेशन में लोग चले जाते हैं और एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। D12 का भी किस तरह मिला था? D12 में भी मसाइल थे कि यहाँ पर डबल बेनिफिट दिया गया और तब जाकर कहीं जाकर ये मामला सिरे पहुंचा, और ये अभी तक एक कानूनी लड़ाई भी है। अच्छा अब मुझे एक बात समझाइए, ये जो साहब है मेरे साथ, अरशद साहब है, कराची से मेरे से बात करें। अरशद साहब आप लाइन पे है ना? जी हाँ बिल्कुल। अपना TV जरा आहिस्ता करेंगे, नहीं तो फिर वो बड़ा डिले जाता है सिग्नल, वो हमारी गुफ्तगू में देखिए थोड़ा सा गैप आ जाएगा। आप इत्तेफाक करते शहजाद साहब की बात से कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगी? जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा एक छोटा सा मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर ये मुतासरी से सेटअप करते हैं तो ये तो डेवलपमेंट चार्जेस जिस तरह D12 के दिए गए थे इसी तरह पब्लिक नहीं देने हैं। 600 रुपए पर गज के हिसाब से मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान से उस टाइम ये फैसला हुआ था, 600 रुपए पर गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस पब्लिक अदा करेगी, और वो मैं भी दे चुका हूँ और लोगों ने भी दिए हैं, हाउसिंग फाउंडेशन वालों को भी पास पेमेंट है। अगर ये CDA डिसीजन ले लेता तो CDA की जेब से कुछ खर्चा नहीं होगा, ये डेवलपमेंट चार्जेस तो पब्लिक दे देगी, इनको तो सिर्फ काम करना आगे बढ़ना है। मैं डॉक्टर अमजद साहब से जरा इसका जवाब ले लूँ। जी बिल्कुल, मालूम करें। जी अमजद साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना E12 की, वहाँ पे मसला ये है कि मुतासरीन जो है उनके साथ CDA को एक पैकेज डिज़ाइन करना पड़ेगा और उनको डबल बेनिफिट देना पड़ेगा, और जब तक ये मिलकर ये फैसला नहीं करते तो CDA को कभी कब्जा नहीं मिलेगा। एक बात
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بورڈ کی انہوں نے بات کی ہے، اچھی بات ہے، یہ اس زمانے میں بھی چلی تھی کہ بورڈ کے اندر پبلک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ ہو اس لیے نہیں پائی کہ وہ پھر ادارہ جو ہے پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، کہ جب پبلک کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا تو اس میں پھر پبلک کے نمائندوں کی بجائے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اپنے بندوں کو بیچ میں انٹر کرا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ بورڈ جو ہے وہ بے شک ایز اٹ از رہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے ان کا، تو لیکن اس کے اوپر ایک منسٹرز کی منسٹریل کمیٹی بنائی جائے کہ جہاں کہیں بورڈ کو دقت آتی ہے وہ پیکج ڈیزائن کرنے میں یا لوگوں کو پیمنٹ کرنے میں یا ان کے رولز اس میں ہرڈل کرتے ہیں، وہ کمیٹی بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرے، ان کو اس چیز کی اجازت دے اور وہ پیکج ڈیل کر کے اس سیکٹر کو خالی کرائیں اور پبلک کے حوالے کریں۔ یہ اچھا، اب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، میں پھر امجد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی جو مسئلہ ہے ارشد صاحب کا، جی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے تو آپ نے فیوچر پلاننگ بتا دی نا، بالکل صحیح ہے، ان کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو ان کا پلاٹ ملے، یہ اکیلے نہیں ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے، میں جیسے پہلے کہا کہ سی ڈی اے کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ جو متاثرین، وہ زیادہ جو نئی کنسٹرکشن نہیں ہے، وہاں پہ پرانے متاثرین ہیں، وہ لوگ جو باؤ اجداد سے وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ جیسے G6 ہے یا E11، یہ جو E7 ہے، اس بیلٹ کے جو لوگ ہیں، جب ان سے اس زمینوں کا قبضہ لیا تو یہ یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ D12 اور E12 میں جا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ تو سی ڈی اے والے خود بٹھا دیتے ہیں، نہیں خود نہیں بٹھاتے، نہیں میں آپ کو بتاؤں، نہیں بٹھاتے، نہیں خود بٹھانے کی بہت کم چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صرف سی ڈی اے پہ الزام نہ دیں، ہوتا کیا ہے کہ جب سی ڈی ایک سیکٹر کا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے نیا سیکٹر یہ کرنا ہے، تو ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جا کر وہاں پہ ہزار ایک کنال، 500 کنال کی زمین خرید لیتے ہیں۔ یہ جتنے ایم این اے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں رہے ہیں، ان سب نے وہاں زمینیں خریدی ہیں، زمینیں خرید کے پھر یہ سی ڈی اے سے ڈیل کرتے ہیں۔ جو پرانے متاثرین نا بیچارے غریب لوگ، ان کو کچھ نہیں ملتا، یہ لوگ ان لوگوں سے زمین خرید لیتے ہیں، خرید کے پھر سی ڈی اے سے سودے بازی کرتے ہیں، اور جب سی ڈی اے وہ سیکٹر لے لیتا ہے تو اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سی ڈی اے کو چاہیے کہ وہاں کے جو پرانے متاثرین ہیں ان کی ایک نمائندہ کمیٹی بنائے، ان کے ساتھ ڈیل کرے، ان کو ان کا معاوضہ دے، کیونکہ وہ زمین انہوں نے بہت سستی بیچی تھی ان لوگوں کو جن کو پلاٹ دیے، اب زمین کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر تھوڑے بہت پیسے ان لوگوں کو دینے بھی پڑے تو آئی تھنک جیسے ارشد صاحب ہیں، دے ول بی ریڈی ٹو گیو اٹ، کہ جب پیسے دیے زمین ہی نہیں ملی، کچھ اور پیسے دے، پیکج ڈیل کرے، کچھ سی ڈی اے کنٹریبیوٹ کرے، متاثرین کو دے، وہ کل خالی کر دیں گے، ہمیں کہیں ہم اس کے اندر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے سور میں بیٹھے ہوئے، نہیں، اس میں ان کی میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ان کے درمیان ٹو میک اے برج، کیونکہ اور بہت سارے اس زمانے میں بھی سی ڈی اے نے پیکج ڈیل کی تھی، اور اس طرح ہو سکتی، ناممکن نہیں ہے اس کا۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ بیچارے وہ بیٹھے ہوئے پیسے دے کے سی ڈی اے، تاکہ ان کو اعتماد تھا کہ سی ڈی اے سے اب کوئی چیز لیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، لیکن وہ بھی پھنسے ہوئے، زور زبردستی سے کام نہیں ہونے والا۔ اچھا، D12 بھی ہوا تھا تو بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات جب طے ہوئے تھے وہاں کے لوکل کمیونٹی کے ساتھ، تو تب معاملہ آگے چلا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اب وہ ارشد صاحب کراچی سے آگے تو یہ کام نہیں، ارشد صاحب کا تو اس میں قصور ہی نہیں ہے نا۔ ارشد صاحب کے دیکھیں، ارشد صاحب کا معاملہ ہے سی ڈی اے کے ساتھ، ہم جس معاملے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سی ڈی اے اور متاثرین کے کرنا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اب سی ڈی اے نے کیا کیا؟ سی ڈی اے نے وہاں پر اپنا کام پورا نہیں کیا، اور یہاں پر ان سے ڈیولپمنٹ چارجز بھی لے رہی ہے، اور ان کو دوسرے لفظوں میں زمینیں بیچ بھی دیں، اور جبکہ وہاں پر نہ ان کے پاس قبضہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو افضل صاحب کا تو مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہ جائز مسئلہ ہے، لیکن ان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک سی ڈی اے اپنے مسائل ان متاثرین کے ساتھ حل نہیں کرے گا۔ D12 میں بھی بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہوا تھا، یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا۔ اور دوسری بات دیکھیں، جتنا ڈیلے کرتے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی، میں یہ بات ان کی ضرور سیکنڈ کروں گا، جب ڈیلے ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمت پڑتی ہے، وہی کام جو کم پیسوں میں ہونا ہوتا ہے وہ پھر 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، پھر 100 جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ تو اس کا F11 اور جو حل ویسے کوئی نہیں نکلا ارشد صاحب کے مسئلے کا، میں بتاؤں F12 اور D12 These are suggestions. سر ارشد صاحب کا مسئلے کا یہ ہو سکتا ہے ایگزیکیوٹ، ناممکن نہیں ہے۔ ایگزیکیوٹ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو اتنے بڑے سور میں بیٹھے ہوئے سی ڈی اے میں یا سی ڈی